السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 258 سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عمیر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن عمومۃ لہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو عمیر سے روایت ہے کہ وہ اپنے متعدد چچوں سے نقل کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ ان رکبا جاؤوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دفعہ ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یشہدون انہم رأوا الہلال بالامس، انہوں نے شہادت دی کہ کل انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ فامرہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ان یفطروا، کہ وہ روزے کھول دیں۔ وَإِذَا أَصْبَحُوا، اور جب کل صبح ہو، ان یغدوا الی مصلاہم، تو عید نماز کے لیے عیدگاہ پہنچیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، تو قاعدہ کے مطابق اگلے دن سب لوگوں نے روزہ رکھا، لیکن دن ہی میں کسی وقت باہر کا کوئی قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے کل شام چاند دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی گواہی قبول فرما لی اور لوگوں کو روزہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر چاند کی رویت یعنی چاند دیکھنا ایسے وقت میں معلوم ہو کہ نماز عید اپنے وقت پر نہ پڑھی جا سکتی ہو، تو پھر اگلے دن صبح ہی کو پڑھی جائے گی، اس دن عید نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ عن عبید اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سال ابا واقد اللیثی ما کان یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ فقال، انہوں نے کہا، یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعۃ، انہوں نے فرمایا کہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ قال وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ، اور جب عید اور جمعہ ایک ہی دن آ جاتا تو دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال ان دونوں بیانوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ عیدین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورہ قاف اور کبھی سورہ قمر پڑھتے اور کبھی سورہ اعلیٰ اور کبھی سورہ غاشیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صورتیں پڑھتے رہتے تھے، تو اگر کسی روایت میں کوئی آ جائے کسی میں کوئی آ جائے تو ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصابہم مطر فی یوم عید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن بارش ہوئی۔ فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عید نماز پڑھائی۔ صلاۃ العید فی المسجد، عید نماز پڑھائی کہاں؟ مسجد میں۔
عیدین میں امت مسلمہ کا جو تہوار ہے اور یہ دینی جشن ہونے کی جو شان ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کی قوموں کے جشنوں اور میلوں کی طرح ہمارا عیدین کی نماز والا اجتماع بھی کہیں کھلے میدان میں ہونا چاہیے۔ اگر بارش وغیرہ ہو یا ایسا ہی کوئی اور سبب ہو تو عید کی نماز مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عید الفطر کی نماز کے لیے کچھ کھا کے تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھانا یہ سنت ہے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور وہ بھی طاق عدد میں۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد کھانے کی غالباً وجہ یہ ہوگی کہ اس دن سب سے پہلے قربانی ہی کا گوشت منہ میں جائے، جو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد، مرد، عورت، چھوٹا بڑا سب پر صدقہ فطر لازم کیا ہے۔ 1 سا کھجور یا 1 سا جو وامر بہا، اور حکم دیا ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ یہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کی طرح یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ بھی اغنیا یعنی دولت مندوں ہی پر واجب ہے۔ رہی بات یہ کہ اغنیا کون ہے اور دولت مندی کا معیار کیا ہے اسلام میں، مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک چھوٹے گھرانے کی غذا کے لیے 1 سا کھجوریں یا 1 سا جو کافی ہوتے تھے۔ اس حساب سے ہر دولت مند گھرانے کے ہر چھوٹے بڑے فرد کی جانب سے عید الفطر کے دن اتنا صدقہ کرنا ضروری قرار دیا جس سے ایک معمولی گھرانے کے 1 دن کے کھانے کا خرچ چل سکے۔ ایک سا تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے، اور یہ 3.5 سیر ہندوستان جب پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کے مطابق کا یہ ایک اندازہ ہے۔ باقی اب کلو کے لحاظ سے ہے تو کلو اور سیر تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، بعض نے سیر کو کچھ قدرے زیادہ بتایا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فحش باتوں کے اثرات، لغویات اور اس سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو صدقہ فطر کے ذریعے سے محتاجوں مسکینوں کی بھی شکم سیری ہو جاتی ہے، وہ بھی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ زبان کی بے احتیاطیاں
روزے پر جو برے اثرات ڈالتی ہیں، اور اسی طرح باقی اعضاء سے بھی اگر گناہ ہوئے ہیں تو یہ صدقہ فطر ان کا بھی کفارہ اور فدیہ ہو جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن آدم کے بیٹے کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبل ان یقع بالارض فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔